ہیلو السلام علیکم ایوری بڈی، ہوپ یو آل سیف ساؤنڈ اینڈ ہیلتھی۔ اور آج کا پوڈ کاسٹ پھر اردو میں ہوگا، کیونکہ ہمارے لوگوں میں اتنی پرابلمز ہیں، اتنی شدید پرابلمز ہیں، اور خاص طور پر ہمارے منافقت کا جو پیمانہ ہے وہ لبریز ہو چکا ہے۔ مجھے ابھی تک یہ بات نہیں سمجھ آئی کہ ہمارے لوگوں کو درسیں کرانے کا شوق کیوں ہے جب وہ اس میں ایکچولی کچھ صحیح سکھاتے نہیں ہیں، اور ہمارے لوگوں کو تبلیغ کرنے کا شوق کیوں نہیں ہے جب وہ اسلام کی صحیح تبلیغ نہیں کرتے۔ یہ جتنے بھی جماعت اسلامی والے ہیں، جتنے بھی تبلیغی جماعت والے ہیں، انہوں نے آج تک کوئی نیک کام نہیں کیا، کوئی اچھا کام نہیں کیا، کوئی لوگوں کو صحیح راہ نہیں دکھائی۔ انہوں نے ہمیشہ اسلام کے نام پر فتنہ پھیلایا، انہوں نے فساد پھیلایا، انہوں نے لوگوں کو برین واش کر کے ان کا دماغ خراب کیا ہے۔ یہ شاید بھول گئے ہیں کہ بھئی اسلام کا اصل مقصد کیا ہے، لیکن بھولنا کیا ہے، ان کو خود ہی نہیں پتہ اسلام کیا ہے۔ سب سے بڑی افسوس کی بات یہ ہے، اسلام میں اس لیے ان جماعتوں کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ اسلام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح طور پر کہا ہے کہ مولویوں کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی واضح طور پر اس چیز کو رد کیا ہے، جب انہوں نے کہا تھا کہ مجھے اس چیز کا ڈر ہے کہ میرے بھی امہ عیسائی اور یہودیوں کی طرح اپنے ریلیجس لوگوں کو پوجنا شروع کر دیں گے، اپنے منکس کو، اپنے پریسٹس کو، اپنے مولویوں کو پوجنا شروع کر دیں گے۔ تو ان کے صحابہ نے کہا تھا کہ لیکن وہ تو پوچھ تو نہیں رہے، وہ تو ان سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی دین میں یہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسی کو تو پوجنا کہہ رہا ہوں، یہ شرک ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن میں اور اپنے کتابوں میں لکھ دیا ہے کہ کیا کیا ہے دین میں، اور جب آپ ایک انسان کے پاس جاتے ہیں یہ سمجھ کے کہ جی وہ آل ان آل ہے، اس کو سارا پتہ ہے، آپ ان سے جو مرضی پوچھتے ہیں دین کے بارے میں، اگر اللہ تعالیٰ نے وہ چیز حرام کر دی ہے لیکن وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ چیز حلال ہے، تو آپ اس کو سنیں گے، اس کا مطلب ہے آپ شرک کر رہے ہیں۔ اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو حلال قرار دیا ہے اسلام میں لیکن یا کسی دین میں، اور اگلا بندہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں جی یہ تو حرام ہے، اور آپ بندے کو سن رہے ہیں، پیر فقیروں کو سن رہے ہیں، مولویوں کو سن رہے ہیں، پریسٹس کو سن رہے ہیں، منکس کو سن رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ شرک کر رہے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی واضح طور پر کہا ہے یہ چیزوں کا، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ پاکستان میں ابھی بھی یہ کس قسم کی حرام خوری چل رہی ہے، کس قسم کی حرام زدگی چل رہی ہے لوگوں میں، کہ یہ اسلام کے نام پہ ابھی بھی جو ہے نا غلط باتیں لوگوں کو سکھا کے برین واش کر کے ان کو ساری تباہ کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ اسلام میں یا تو سارے آپ کو اسلام کے نام پہ پاکستان میں آپ کو جتنے بھی مولوی ہیں، یا تو آپ کو یہ نظر آئیں گے کہ یہ ہوموز ہیں، یا آپ کو نظر آئیں گے کہ یہ ریپسٹس ہیں، یا آپ کو نظر آئیں گے کہ یہ بھنگی ہیں، اور پھر یہ ہمیشہ ٹارگٹ کرتے ہیں پڑھے لکھے خاندان کے لوگوں کو، ہمیشہ یہ ٹارگٹ کرتے ہیں مڈل کلاس کے لوگوں کو، ہمیشہ یہ ٹارگٹ کرتے ہیں ان لوگوں کو جو کالجز یونیورسٹیز میں ہوتے ہیں۔ مجھے تو یہ نہیں سمجھ آئی کہ پاکستان ابھی بھی اتنی دقیانوسی ملک ہے کہ ابھی بھی آج کے زمانے میں بھی کالجز میں آپ گورنمنٹ کالجز کو چھوڑ کے پرائیویٹ کالجز میں جا رہے ہوتے ہیں تاکہ اس نحوست سے جان چھٹے، لیکن پرائیویٹ کالجز میں بھی اب جو ہے نا آپ کو تبلیغی جماعت کے یا جماعت اسلامی کا کوئی نہ کوئی ایسا فتنہ نظر آئے گا، ایسا آستین کا سانپ نظر آئے گا جو کہ آپ کو برین واش کر کے بیٹھ جاتا ہے، اور ہر غلط چیز سکھائے گا، ہر غلط چیز سکھائے گا آپ کو، یعنی کہ وہ جو اسلام کے بالکل برعکس چیزیں ہیں وہ آپ کو سکھائے گا۔ اسلام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کہا ہے کہ دینی اور دنیاوی علم حاصل کرنا ہر مرد و عورت پر فرض ہے۔ ساتھ میں بار بار اسلام میں بیلنس کا ذکر ہے، میانہ روی کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ ساتھ میں اسلام میں پریکٹیکلٹی کا ذکر ہے کہ حضرت عمر نے بھی بار بار یہ کہا ہے کہ جب تک آپ لوگ ترقی نہیں کرو گے، جب تک آپ لوگ آگے نہیں بڑھو گے، جب تک آپ لوگ اپنے آپ کو موقع کے حساب سے، ٹائم کے حساب سے چینج نہیں کرو گے، آپ ایوالو نہیں کر سکتے ہو، اور آپ کا اسلام ادھر مر جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت ابوبکر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود، ان سب نے بار بار اسلام میں ترقی کی بات کی ہے، بار بار انہوں نے ڈیولپمنٹ کی بات کی ہے، ایولیوشن کی بات کی ہے، لیکن ہمارے مولوی کیونکہ اصل میں عیسائیوں کا پیداوار ہے، یہ ان انگریز عیسائیوں کا پیداوار ہے،
جن کے یہ تلے چاٹتے ہوتے تھے، اور اب یہ جو ہے نا اس لیے اب یہ دھندناتے پھر رہے ہیں پورے ملک میں، اپنے آپ کو دین کا پتہ نہیں کیا سمجھ کے، پردان سمجھ کے، کہ یہ ہر ایک کو گمراہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ اسلام جو ہے وہ سیکٹس پہ ڈیوائیڈڈ نہیں ہے، اسلام بلیفس پہ ڈیوائیڈڈ نہیں ہے، اسلام ایک ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسلام کا امبریلا جو ہے اس کے اندر جو کچھ بھی آ رہا ہے، جو کچھ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹس کیا ہے، دیٹس آل ایکسیپٹیڈ۔ لیکن ہمارے لوگوں میں ابھی بھی یہ چیز جہالت کی حد چیک کریں، یہ عیسائیوں میں ہے کہ علم حاصل کرنا جو ہے وہ گناہ ہے۔ یہ عیسائیوں کے پریسٹس نے یہ چیز نکالی تھی کہ علم حاصل کرنا گناہ ہے، لیکن اسلام میں علم حاصل کرنا فرض ہے۔ تو آپ جب کسی بچے کو علم سے دور کر رہے ہیں، آپ اس کو اسلام سے دور کر رہے ہیں، آپ اس کو اسلام کی فاؤنڈیشن سے دور کر رہے ہیں۔ اسی طرح مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ ہمارے لوگوں میں کیوں یہ پرابلم ہے کہ وہ کبھی بھی خود، پھر وہی بات ہے، آپ کی آنکھیں کیا کسی نے پھوڑ دی ہیں، آپ کی کان کیا خراب ہے، آپ اندھے لولے لنگڑے بہرے ہیں، کیا آپ کرپلڈ ہے، ہینڈی کیپ ہے، معذور ہے، کیا مسئلہ کیا ہے پاکستانیوں کے ساتھ، جو کہ وہ کوئی بھی کام خود نہیں کر سکتے، وہ قرآن تک خود نہیں پڑھ سکتے۔ آپ قرآن کھولیں، ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھیں، کون سی چیز ہے جو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی؟ اگر نہیں سمجھ میں آ رہی ہے پھر حدیثوں کی طرف جائیں، ان کی طرف ان کو دیکھیں، پھر اس کے بعد آپ پریسیڈنٹس چیک کریں، آپ اجماع اور قیاس پہ جائیں، ٹھیک ہے؟ یہ 4 طریقے جو ہیں یہ صرف ججز کے لیے نہیں ہیں، یہ عام لوگوں کے لیے بھی بتایا گیا ہے کہ اگر آپ نے دین کو صحیح طرح سمجھنا ہو تو آپ ان 4 چیزوں کی طرف دیکھیں۔ آپ پہلے قرآن کو دیکھیں، پھر حدیث کو دیکھیں، پھر اجماع اور قیاس کو دیکھیں۔ لیکن نہیں، ہمارے لوگ تو لولے لنگڑے ہیں، ہمارے لوگ تو پتہ نہیں کس قسم کے اندھے بہرے لوگ ہیں کہ ان کو کچھ خود کرنا نہیں آتا، خود ان کو سوچنا بھی نہیں آتا۔ وہ کہتے ہیں کوئی ہمارے لیے سوچے، کوئی ہمارے لیے کرے، کوئی ہمارے لیے پڑھے، کوئی ہمارے لیے کمائے، کوئی آپ کو جتنا اس ملک کے لوگ ناکارہ ہیں، اور جتنا اس ملک کے لوگ نااہل ہیں، اور جتنا اس ملک کے لوگ نالائق ہیں، وہ صرف اور صرف اس لیے کیونکہ ان میں سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت جو ہے نا وہ نہیں ہے۔ کیونکہ یہ جو ہمارے جو عجیب پینڈو مینٹیلٹی کے جو لوگ پھر رہے ہوتے ہیں، جو کہ سو کالڈ تبلیغی جماعت کے ہیں، جو کہ سو کالڈ اسلام سکھا رہے ہوتے ہیں، یہ لوگوں کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور شرک کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور بدعت کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ جو صحیح اسلام ہے وہ تو پروموٹ نہیں ہو رہا، اس لیے تو پاکستان جو ہے وہ ایک اسلامی ملک نہیں ہے، نہ اس میں شریعہ ہے، نہ اس میں لاء ہے، نہ اس میں آرڈر ہے۔ جو زمانے کی منافقت، جو قرآن میں جن کے بارے میں ڈیفائن کر کے کہا گیا ہے نا کہ یہ منافقین ہے، یہ مستشرقین ہے، یہ منشرکین ہے، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو پاکستان میں ہیں۔ اگر آپ کو نہیں نہ سمجھ میں آتی کہ منافق کس کو کہتے ہیں، منشرک کس کو کہتے ہیں، آپ بس ایک پاکستانی کو دیکھ لیں، آپ ایک انڈین، پاکستانی، بنگلہ دیشی، آپ ان کو دیکھ لیں، لیکن خاص طور پر آپ انڈین پاکستانی کو دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جی منشرک کس کو کہتے ہیں، منافق کس کو کہتے ہیں۔ مجھے تو یہی نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ ہمارے لوگ اتنے فارغ کیوں ہیں، کیوں اتنے فارغ ہیں، کہ کیوں وہ اتنے اندھے اور اتنے لولے لنگڑے اور بہرے ہیں، کیوں اتنے ڈورے ہیں ہمارے لوگ، کیوں سوچنے کی صلاحیت نہیں ہے ہمارے لوگوں میں کہ وہ ہر کام انہوں نے پٹھا کرنا ہے، کوئی اپنی غلطی نہیں مانتا، کوئی رسپانسبلٹی نہیں۔ اسلام کا مین جو ہے نا اکاؤنٹیبلٹی ہے، حساب، احتساب، ٹھیک ہے، رسپانسبلٹی، ذمہ داری، یہ اسلام کے بنیادی نقطے ہیں۔ کیوں نہیں ان چیزوں کو کوئی فالو کر رہا؟ کیوں جو سو کالڈ مسلمان ہے وہ صرف ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہی ہوتی ہیں اس ملک میں، وہ ایک دوسرے کو تباہی کی طرف لے کے جاتے ہیں؟ کیوں؟ آپ لوگوں کا ایمان ہے ہی نہیں، پختہ دور کی بات ہے، پاکستانیوں میں ایمان ہے ہی نہیں۔ پھر میں وہی بات اپنی دہراؤں گی جو میں ہر دفعہ دہراتی ہوں کہ جن لوگوں میں ایمان ہوتا ہے نا وہ اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے جو پاکستانیوں میں عام پائی جاتی ہیں۔ پاکستانی قوم میں ایسی کوئی عیب نہیں ہے جو پائی نہیں جاتی، پوری دنیا کے قوموں کے سارے عیب جو ہے نا وہ کٹھے ہی پاکستان میں پائی جاتی ہے، پاکستانیوں میں پائی جاتی ہے۔ ہمارے لوگ
اتنے گھٹیا ہیں، اتنے گھٹیا ہیں۔ اور سب سے زیادہ بے شرمی اور بےغیرتی کا عالم یہ ہے کہ اسلام کے نام پر یہ بغیرتیاں کرتے ہیں، اسلام کے نام پر یہ دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں، اسلام کے نام پر یہ دوسروں کی زندگیاں خراب کرتے ہیں، اسلام کے نام پر یہ لوگوں کے ساتھ اتنے بڑے کھلواڑ کر جاتے ہیں، اور یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ ایویں نہیں پاکستان کو پوری دنیا میں لوگ تھوکتے ہیں کہ بھئی یہ دنیا کا سب سے گھٹیا ترین ملک ہے، ایویں نہیں پاکستانیوں کے اوپر کوئی بھی بھروسہ نہیں کرتا، نہ کوئی ٹرسٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے بد دیانت اور بدنیت قوم یہ ہے، سب سے بد دیانت اور بدنیت لوگ یہ ہیں۔ اس سے بڑی بات آپ کیا ہو سکتی ہے کہ اس ملک میں ابھی بھی آپ لوگ اپنے بچوں کو پروٹیکٹ ہی نہیں کر سک رہے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں، چاہے وہ اسکول ہو یا وہ کالجز ہوں یا وہ یونیورسٹیز ہوں۔ آپ ابھی بھی اپنے بچوں کو نہ سیکشل ہراسمنٹ سے پروٹیکٹ کر پا رہے ہیں، نہ آپ ان کو ڈرگ ابیوز سے پروٹیکٹ کر پا رہے ہیں، نہ آپ ان کو کوئی سیف انوائرمنٹ دے رہے ہیں، اور نہ ہی آپ ان کو ان تبلیغی جماعت کے لوگوں سے بچا پا رہے ہیں۔ بھئی پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جو پرائیویٹ کالجز اور یونیورسٹیز میں جاتے ہیں کم از کم ان میں آپ کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی تھی، یہ گورنمنٹ کالجز کے فطور ہوتے تھے۔ لیکن اب پرائیویٹ کالجز جیسے جو اتنے جن کا بڑا بڑا نام ہوتا تھا، اب وہاں پر بھی یہ گند آ گیا ہے کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ وہاں بھی سیف نہیں ہے، کہ وہاں پر بھی ان کو ایسے ہی لاٹ مل جاتا ہے جو ان کو پڑھائی سے دور کر رہا ہے، ان کو ایک اچھے انسان، ایک اچھی ذہنیت رکھنے سے دور کر رہے ہوتے ہیں، ایک اچھے کردار برقرار رکھنے سے دور کر رہے ہیں، ان کو آل فال چیزوں میں لگا رہے ہیں اسلام کے نام پہ۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ میرے جیسے لوگ جو کہ اللہ کا میں لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ میں نے اسلام اس ملک میں کم از کم نہیں پڑھا، جس کی وجہ سے میرے پاس ایٹ لیسٹ اس ملک کے لوگوں سے زیادہ اوتھینٹک نالج ہے اسلام کے بارے میں، کہ کم از کم میں بدعتوں میں اور شرک میں اور ان عجیب و غریب حرکتوں میں نہیں پڑتی، نہ ہی مجھے کوئی برین واش کر سکتا ہے اسلام کے نام پہ۔ لیکن افسوس مجھے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے سو کالڈ پڑھے لکھے بچے جو ہیں وہ ان کے سو کالڈ پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز میں اور پرائیویٹ کالجز میں ان کو کوئی جو ہے دیکھنے والا نہیں ہوتا، کوئی ان کے اوپر نظر رکھنے والا نہیں ہوتا کہ یہ کس لوگوں میں اٹھ بیٹھنا شروع ہو گئے ہیں، کیا کریں۔ کوئی ٹیچرز کوئی سینس آف ذمہ داری نہیں۔ میں نے بھی یونیورسٹی میں پڑھائی ہے، میں بھی یونیورسٹی میں پڑھا چکی ہوں۔ میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو کبھی بھی اس طرح نہیں چھوڑا کہ اگر ان کو میری ضرورت ہو اور لیکن میں نے دیکھا ہے کہ یونیورسٹی کے جو میرے کولیگز تھیں وہ کبھی بھی اسٹوڈنٹس کے لیے نہیں موجود ہوتی تھی، نہ ہوتے تھے، مرد یا عورت، اٹ ڈزنٹ میٹر ہو، ٹھیک ہے۔ میں نے اسکولز میں بھی دیکھا ہے کہ ٹیچرز اپنے بچوں کے لیے موجود نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، نہ وہ ٹائم دیتے ہیں بچوں کو پراپر طریقے سے، نہ وہ ان کو سنتے ہیں، نہ وہ سمجھتے ہیں۔ میں نے اسکول میں بھی پڑھایا ہے، میں نے یونیورسٹی میں بھی پڑھایا ہے، اور میں نے ہر دفعہ اپنے اسٹوڈنٹس کو ٹائم دیا ہے، بیکاز یہ بہت ضروری ہے۔ ایز ٹیچرز ہمارا کام صرف یہ نہیں ہے کہ کلاس میں جا کے لیکچر دینا، ہمارا کام یہ ہے ٹو ہیلپ نرچر دا مائنڈ۔ ہمارا کام ہے ان کی ذہن کو پختہ کرنا، ان کے ذہن کو میچور کرنا، ان کے ذہن کو مولڈ کرنا کہ انہوں نے کس طرح سوچنا ہے۔ اور یہ ایک کانسٹنٹ ایجوکیشنل ایک چین آف ہوتا ہے۔ آپ صرف یہ نہیں سوچتے کہ اسکول کے لیول میں بچوں کے آپ ذہن جو ہے اس کو تبدیل کرنا شروع کر دیتے ہیں، دیٹس اٹ۔ یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے، اٹس لائک این ایوری ڈے تھنگ۔ یہ یونیورسٹی میں بھی جب ہوتے ہیں تو دے آر اسٹل لرننگ سم تھنگ، یہ کچھ نہ کچھ پھر بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ایز اے ٹیچر ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ وی شوڈ بی ایبل ٹو ہیلپ دیم انڈرسٹینڈ تھنگس، کہ دنیا کس طرح چلتی ہے، دین کس طرح چلتی ہے، سارا کچھ کس طرح چلتا ہے، کردار کا کتنا اس میں۔ اگر آپ اپنے بچوں کے کیریکٹر بلڈنگ کے اوپر کام ہی نہیں کر رہے اسکول لیول پہ بھی، تو پھر آپ یونیورسٹی لیول پہ تو آبویسلی ان کو کوئی نہ کوئی اتنے آرام سے نظر آئے گا جو ہر کوئی ان کو پکڑ کے، یا کوئی بھنگی نظر آئے گا جو ان کو ڈرگس کی طرف لے کے جائے گا، یا کوئی تبلیغی جماعت کو کوئی الو کا پٹھا نظر آئے گا جو کہ اس کو جو ہے نا بالکل ہی غیر ذمہ دارانہ بد کردار قسم کے شخص بنا کے اس کو اس طرف لے کے جائے گا۔ جتنا ان تبلیغی جماعتوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا ہے اتنا کسی اور چیز نے نہیں کیا ہوگا۔ کیوں؟ پھر وہی بات ہے، ان میں ہی ساری ایپ پائی جاتی ہیں۔ یہ اگلے بندے کو پڑھائی سے دور رکھتے ہیں، یہ اگلے بندے کو انسانیت سے دور رکھتے ہیں، یہ اگلے بندے کو
ایمانداری سے دور رکھتے ہیں، اگلے بندے کو ذمہ دارانہ ایک رویہ اختیار کرنے سے روک دیتا ہے، یہ اگلے بندے کو غیر ذمہ دار، بد کردار، بد دیانت، منافق اور منشرک بنا دیتا ہے۔ یہ رول ہے تبلیغی جماعتوں کا۔ اس لیے یہ مجھے یہ جو درس دینے کے لیے بھی جو بیٹھ جاتی ہے نا، اگر آپ کو اتنا اسلام کے اتنی ہے، آپ گاؤں میں جائیں جہاں پر لوگوں کو واقعی اسلام کا کچھ نہیں پتہ، آپ وہاں جا کے ان کو سکھائیں اسلام کی بیسکس۔ آپ پڑھے لکھے عورتوں کا دماغ کیوں خراب کر رہے ہوتے ہیں جن کو آلریڈی پھر بھی کچھ آتا ہے؟ آپ ان کو کنفیوز کر رہے ہوتے ہیں غلط سلط حدیثیں سنا کے، جب آپ کو خود آپ کی اپنی نالج ٹھیک نہیں ہوتی۔ مجھے تو یہی نہیں آج تک سمجھ آئی، مطلب آپ لوگوں نے کیا قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہم نے لوگوں کا دماغ خراب کرنا ہے؟ آپ نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہم نے لوگوں کو گمراہ کرنا ہے؟ آپ جیسے لوگوں کے بارے میں قرآن میں بھی ذکر ہے اور حدیث میں بھی ذکر ہے کہ کس قسم کے ٹاکسک، کس قسم کے یوز لیس ترین لوگ ہیں آپ جیسے لوگ، جو کہ تبلیغی جماعت کے حصے بنتے ہیں اور پھر دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں، اور پھر آپ درس کرانے شروع ہو جاتے ہیں اور عورتوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ آپ سب کو ان کی ذمہ داریوں سے دور کرتے ہیں، آپ سب کو ایک احتساب کہ جو ایک امپورٹنٹ فاؤنڈیشن ہے اسلام کا، اکاؤنٹیبلٹی، آپ اس سے ان کو دور کرتے ہیں کہ آپ نے حساب دینا ہے۔ آپ نے صرف اگلی دنیا میں نہیں، آپ نے اس دنیا میں بھی اپنی ہر ایکشن کا حساب دینا ہوتا ہے۔ یہ اسلام ہے۔ آپ لوگ کس قسم کا اسلام سکھا رہے ہیں ان کو کہ یہ اپنی فیملی سے دور ہو جائیں، یہ دین سے بھی اصل میں دور ہو جائیں، یہ دنیا سے بھی دور ہو جائیں، اور پھر اس کے بعد آپ ان کو کیا بنانا چاہ رہے ہیں؟ اپنی طرح کے جاہل پینڈو جو کہ نہایت ہی گندے غلیظ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جن کو نہ صحت کا خیال ہوتا ہے، نہ صفائی کا خیال۔ اور اسلام جو ہے، بائی دا وے، اسلام میں تو صفائی جو نفس ایمان ہے، تو پھر آپ لوگ اتنے گندے کیوں ہوتے ہیں؟ آپ لوگوں کا صرف ذہن گندا نہیں ہوتا، آپ لوگ فزیکلی اتنے گندے کیوں ہوتے ہیں؟ مجھے یہ سمجھائیں۔ یس، میں 100% آپ لوگوں کے اوپر جو ہے نا اٹیک کروں گی، کیونکہ بہت ہو گئی ہے۔ مجھے بھی 30 سال ہو گئے ہیں اس گھٹیا ملک میں آئے ہوئے، اس ملک کے گھٹیا لوگوں کو دیکھتے ہوئے، خاص طور پر آپ لوگوں کو ان ایکشن دیکھتے ہوئے کہ بھئی آپ لوگ اسلام کے نام پر کتنا بڑا دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں لوگوں کو۔ آپ لوگوں کی وجہ سے اسلام بدنام ہے پوری دنیا میں۔ آپ یہ جماعت اسلامی کے بھی، اور تبلیغی جماعت، اور JUI، اور یہ سارے وہ لوگ ہیں کہ جب یہ باہر کبھی غلطی سے جاتے ہیں نا، جہاں ان کو شراب ملتی ہے، یہ ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں شراب پہ کہ جس طرح پتہ نہیں۔ اور یہ وہی لوگ ہیں جو کہ بڑی حرام اور حلال کی باتیں کرتے ہیں، لیکن جب یہ باہر جاتے ہیں اور ان کو نظر آتا ہے کہ جی ان کو مشکل سے کوئی گوشت حلال مل رہا ہو نا، تو یہ تو حرام سور بھی کھا جاتے ہیں۔ یہ آن دا ریکارڈ ہے، ٹھیک ہے نا؟ کوئی مجھے انکار کر کے دکھائے، میرے سامنے کوئی بول کے دکھائے کہ میں غلط بول رہی ہوں۔ نہ یہ شراب کو چھوڑتے ہیں، نہ یہ سور کو چھوڑتے ہیں، نہ ان میں حرام اور حلال کی ان میں کوئی فرق ہے، نہ ان کو تمیز ہے، اور یہ دوسروں کو بھی اپنی طرح بنا کے تو لوگوں کا دماغ خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ مجھے آج تک نہیں سمجھ آئی کہ ان لوگوں کو ٹالریٹ کیوں کیا گیا ہے اس ملک میں۔ ابھی تک ان لوگوں کو، ویسے تو جس کو بھی دیکھو ہر کوئی ان کو سخت ناپسند کرتا ہے، ملک کے میجورٹی پاپولیشن ان سے سخت نفرت کرتی ہے، ان کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے اگر دیکھا جائے، ان کو تو کوئی ایز اے ممبر آف سوسائٹی نہیں سمجھتا، تو پھر یہ لوگ کیوں دھندناتے پھر رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ ان کی جو بیکنگ ہے، فورن فنڈنگ ہے، یہ ابھی تک ختم نہیں ہوئی۔ ابھی تک فورن گورنمنٹس کی جو فنڈنگ ان کے اوپر ہے کہ یہ اپنے ہی لوگوں کو تباہ کر دیں تاکہ ملک کبھی اوپر نہ جا سکے، ملک کبھی ترقی نہ کر سکے۔ اور یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جو اپنے دین کو بیچ رہے ہیں ڈالرز کے لیے اور پاؤنڈز کے لیے۔ یہ مولانا فضل الرحمان کا بیٹا جو ہر تیسرے چوتھے مہینے باہر پہنچا ہوتا ہے اور پراپرٹیز خرید کے آ رہا ہوتا ہے، یہ حرام کا ہی پیسہ ہے نا، یہ حرام کا پیسہ ہے نا، یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ US ڈالرز کہاں سے آ رہے ہیں اس کے پاس؟ تو یہ دنیا کو کیا تبلیغ دے رہے ہیں اسلام کا؟ کہ اسلام میں حرام خوری ہے، اسلام میں حرام زدگی ہے، اسلام میں بددیانتی ہے، اسلام میں بدنیتی ہے، اسلام میں بے ایمانی ہے نا؟ کہ یہ اسلام ہے؟
اسلام کو انہوں نے بیچ دیا، انہوں نے اپنا ایمان بیچ دیا پیسوں کے لیے۔ ان جیسے لوگوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے قرآن میں، اور حدیث میں بھی ان کی جو سزائیں ہیں وہ بھی مقرر جو اللہ تعالیٰ نے کی ہیں وہ بتائی گئی ہیں۔ ان کی اتنی عبرت ناک آخرت ہے، لیکن ان کو کوئی پرواہ نہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ہم مسلمان پیدا ہوئے ہیں، ڈزنٹ میٹر ہم جو مرضی بغیرتیاں کرتے پھریں، ایٹ دی اینڈ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ ہم بخشے جائیں گے۔ ایسا کوئی بات نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت پہلے ہی آپ کو صاف انکار کر دیا تھا کہ آپ لوگ اپنی ہی حرکتوں کی وجہ سے بخشے جاؤ گے اور اپنی ہی حرکتوں کی وجہ سے پکڑے جاؤ گے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کوئی بیچ میں انوالومنٹ ہی نہیں ہے۔ اور آپ کو جب اللہ تعالیٰ مسلمان ہی نہیں سمجھتا اکارڈنگ ٹو قرآن، جب آپ لوگوں کی حیثیت یہ ہے کہ آپ منافق ہیں یا منشرک ہیں، تو پھر تو آپ مسلمان نہیں ہیں۔ تو پھر آپ کو کس نے کہہ دیا ہے کہ آپ کو کہاں سے زوم آ گیا ہے، خوش فہمی کہاں سے آپ کو مل گئی ہے کہ بھئی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ آخرت میں بچے جاؤ گے؟ جب آپ کو اللہ تعالیٰ پہ ایمان ہی نہیں ہے تو آپ نے اپنا دین بیچ دیا ہے ڈالروں پیچھے، اور آپ نے اپنے بچوں کو خراب کر دیا، آپ نے دوسروں کے بچوں کو پکڑ پکڑ کر خراب کر دیا ہے۔ تو مجھے ایک بات بتائیں، آپ جیسے لوگوں کے پاس کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس کون سے ادھر کو بڑی کوئی اچھی آخرت ہوگی، کون سے ریوارڈز ہوں گے؟ آپ لوگوں کو تو جہنم کی بھی اس سطح پھینکی جائے گی جس سطح پہ آپ کو تو موت بھی، ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ ایک سائیکل ہوتا ہے، جہنم میں بھی سائیکلز ہوتے ہیں کہ آپ ایک سزا بھگتتے ہیں، پھر آپ مر جاتے ہیں، پھر دوبارہ اٹھتے ہیں، پھر دوبارہ وہ سزا بھگتے ہیں، پھر مر جاتے ہیں، پھر دوبارہ اٹھتے ہیں۔ لیکن آپ لوگوں کے لیے تو خاص ایسی کوئی جہنم ہوگی جس میں آپ مریں گے بھی نہیں، آپ لگاتار فار ایٹرنٹی۔ اور ایٹرنٹی کا مطلب پتہ ہے، آخرت ایٹرنٹی ہے، اور ایٹرنٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ فار ایور ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ 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 کے لیے۔ وہ دنیا ہمیشہ کے لیے ہے، یہ دنیا تھوڑے عرصے کے تک ہی ہے، یہ دنیا فانی ہے، اس دنیا میں ہمیں موت نصیب ہوتی ہے، یہ پھر ختم ہو جاتی ہے، لیکن جو اس کے بعد جو زندگی شروع ہوتی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے، وہ ایٹرنل ہوتی ہے، اس میں موت نہیں ملتی، وہ ہمیشہ کے لیے۔ ہمیشہ کا مطلب سمجھتے بھی ہیں آپ لوگ؟ تو میرا تو خیال ہے کہ ون آف دا بیسک سٹیپس جو اس ملک کے ریولوشن میں ہمیں کرنا ہے نا، وہ یہ ہے کہ جتنے بھی تبلیغی جماعت ہیں اور جتنے بھی یہ پینڈو مینٹالٹی کے لوگ ہیں، ان سب کو ختم کر دینا چاہیے ایک ہی دفعہ ان سب تنظیموں کو ایلیمنیٹ کرنا چاہیے، اور 100% ایلیمنیٹ کرنا چاہیے، اور کوئی طریقہ نہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، ان جیسے لوگوں کی وجہ سے امریکہ، برطانیہ وغیرہ میں انہوں نے اپنا مذہب جو ہے اپنی پالیٹکس سے نکال کے، اپنی گورنمنٹ سے نکال کے، اپنے ملک سے نکال کے باہر پھینکا تھا، اور انہوں نے اسلام کی ویلفیئر سسٹم کو چوز کیا، اور سیکولرزم جو اسلام میں جو دوسرا ایک دو سسٹمز اسلام کے اندر پیرالل چلتے ہیں، ایک شریعہ اور ایک سیکولرزم، انہوں نے ان دونوں سسٹمز کو لے کے ان کو میجرلی سیکولرزم کے نیچے ڈال کے تو سارا اپنایا ہے۔ کیونکہ ان کے ساتھ بھی دین کے نام پہ یہی کچھ ہی ہوتا رہا ہے اتنا عرصہ، دین کے نام پہ لوگوں کو اسی طرح برباد کیا گیا، اور اس لیے انہوں نے دین کو اٹھا کے باہر پھینک دیا ہے۔ آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے، تبلیغی جماعتوں کی وجہ سے، جماعت اسلامیوں کی وجہ سے اسلام کے ساتھ یہی ہوگا۔ آپ لوگوں کی وجہ سے لوگ دین سے دور ہٹتے جا رہے ہیں، آپ لوگوں کی وجہ سے لوگوں کا ایمان پختہ نہیں رہا، آپ لوگوں کی وجہ سے جیسے ہی ہم کسی داڑھی والے کو دیکھتے ہیں، ساتھ ہی ہمارے دل میں نفرت آٹومیٹکلی پیدا ہونا شروع ہو جاتی کہ ہائے اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، یہ ڈیفینیٹلی منافق انسان ہے۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے، جس نے داڑھی رکھنی شروع کی ہوتی ہے نا، ہمیں اس کا دماغ خراب ہی ہوتا ہے، اور وہ ایٹ دی اینڈ نہایت ہی منافق اور بے ایمان اور بددیانت انسان نکل آتا ہے۔ آپ لوگوں کی وجہ سے لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں، آپ لوگوں کی وجہ سے لوگ اللہ سے دور ہو رہے ہیں۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بخشے نہیں جاؤ گے، لیکن آپ لوگوں کی وجہ سے جو باقی لوگ اللہ سے دور ہو رہے ہیں نا، اس کی بھی سزا آپ کو بھگتنی پڑے گی۔ شاید آپ کو یہ پتہ نہیں ہے، لیکن یہ بھی ہمارے دین میں واضح طور پر لکھا ہے کہ جن لوگوں کی وجہ سے دوسرے لوگ اللہ سے دور ہوں گے، وہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی انہی لوگوں کے اوپر آئے گا۔
اللہ پھر پوچھے گا کہ بھائی تمہاری وجہ سے میرے بندے مجھ سے دور ہوئے ہیں، تمہاری وجہ سے لوگوں کا ایمان مجھ پہ نہیں رہا، تمہاری اس حرکت کی وجہ سے لوگ متنفر ہو گئے مجھ سے اور میرے دین سے، تو سزا تم بھگتو۔ اس لیے آپ لوگوں کا تو آپ اس دنیا میں جو کچھ آپ کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں، لیکن آپ کی آخرت بہت عبرتناک ہوگی اور وہ آپ کی موت سے شروع ہوگی، کیونکہ ان لوگوں کی یہ جو تبلیغی جماعت والے ہیں جو دین کو بیچ رہے ہیں اور دین کے نام پہ لوگوں کا دماغ خراب کر رہے ہیں اور لوگوں کے بچوں کو خراب کر رہے ہیں، ان کو باقاعدہ دین سے دور کیا، اصل دین سے دور کر رہے ہیں، ان کو بیسکلی شرک میں ڈال رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ان کو سن رہے ہیں، جو تبلیغی جماعت کے لوگوں کے باتوں میں آ کے ان کو فالو کر رہے ہیں، وہ آٹومیٹکلی منشرک ہو رہے ہیں، وہ شرک کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے برابر بنا دیا ہے، اس کا بھی گناہ آپ کے اوپر آئے گا، شاید آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ تبلیغی جماعت جو کہ دوسروں کا ذہن خراب کر رہے ہیں ان کو غلط سکھا رہے کہ نہیں دین یہ نہیں ہے، دین یہ ہے، اللہ یہ نہیں کہہ رہا، اللہ یہ کہہ رہا ہے، اس کا مطلب ہے آپ نے اپنے آپ کو خدا کہہ دیا ہے کہ آپ خدا ہے، لوگ آپ کو فالو کریں، خدا کو فالو نہ کریں، آپ کو خود فالو کرے خدا سمجھ کے، تو اس کا مطلب ہے اس کی بھی سزا آپ کو ملے گی، فالس گاڈ کا، اپنے آپ کو خدا کا درجہ دینے کا بھی سزا یہ آپ کو بھگتنی پڑے گی۔ تو آپ لوگوں کے لیے تو خیر عبرتناک سزائیں ہیں، لیکن اس دنیا میں جو آپ دھندناتے پھر رہے ہیں اور جو آپ دوسروں کے اچھے خاصے پڑھے لکھے بچوں کو آپ پڑھائی سے دور کر رہے ہیں، جو کہ اسلام میں فرض ہے، اسلام میں پڑھائی فرض ہے۔ اسلام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ چاہے تمہیں چین کیوں نہ جانا پڑے پڑھائی کے لیے، تم جاؤ۔ تو آپ جیسے لوگ دوسروں کو اسلام کی اس فرض سے دور کر رہے ہیں، ان کی کردار کو آپ خراب کر رہے ہیں، پرسنالٹیز خراب کر رہے ہیں، ان کی سوچ خراب کر رہے ہیں۔ اور سب سے زیادہ مجھے جو اس وقت تکلیف ہے، مجھے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے ساتھ تکلیف ہے، مجھے سکولز کے ساتھ تکلیف تو ہے ہی کہ ان کی وجہ سے ڈرگز عام دوبارہ ہو گئے ہیں۔ پہلے سکولز میں کم از کم ڈرگز نہیں آتے تھے، لیکن اب نرسری لیول کے بچوں کو پتہ ہے کہ ڈرگز کیا ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نرسری لیول کے سکولز میں ڈرگز آ رہے ہیں، وہ کہاں سے آ رہے ہیں اور کیوں آ رہے ہیں، اور سکولز کیوں نہیں اپنے آپ کو پروٹیکٹڈ اور سیف زون رکھ رہے ہیں بچوں کے لیے۔ دوسری تکلیف مجھے یہ ہے کہ اب پرائیویٹ کالجز اور یونیورسٹیز بھی سیف نہیں رہے اس غلاظت سے، کہ وہاں بھی اب آپ کے بچے جو ہیں وہ سیف نہیں ہیں، کہ آلریڈی ڈرگس کا تو مسئلہ ہے ہی، لیکن اب یہ تبلیغی جماعت والے، جماعت اسلامی والے بھی ادھر پہنچ گئے ہیں اپنا گند ڈالنے کے لیے، بچوں کو پڑھائی سے دور کرنے کے لیے، بچوں کو فیل کروا رہے ہیں لوگوں کے، اور ان کو عجیب عجیب حرکتوں میں ڈال رہے ہیں کہ جی داڑھی رکھو اور پائنچے اونچے رکھو، اور اسلام میں کپڑے اور داڑھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اسلام میں کپڑے اور داڑھی فرض نہیں ہے۔ اسلام میں فرض ہے اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنانا، اپنے آپ کو ایک خوددار انسان بنانا۔ آپ لوگ تو ان کی خودداری سب سے پہلے اٹیک کر رہے ہوتے ہیں، ان کی سینس آف رسپانسبلٹی کو آپ اٹیک کر رہے ہیں، آپ ان کو ناکارہ بنا رہے ہوتے ہیں۔ بھئی آپ لوگوں کے لیے تو ناکارہ بننا آسان ہے، کیونکہ آپ لوگ تو جس پنڈ کے ماحول میں سے اٹھ کے آ رہے ہیں وہاں تو آپ لوگ کچھ بھی نہیں کرتے، آپ کی تو عورتیں سارا کام کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ شہر میں بھی آ کے تو آدمیوں کو اور لڑکوں کو ناکارہ بنا دیں، تاکہ یہاں پر بھی وہی کنجر خانہ شروع ہو جائے جو آپ لوگوں نے اپنے پنڈوں میں ڈالا ہوا ہے، اپنے ولیجز میں، اپنے گاؤں میں ڈالے ہوئے ہیں، کہ سارے آپ لوگ بھنگ پی کے بیٹھے ہوتے ہیں داڑھی رکھ کے، اور آپ کی بیٹیاں اور آپ کی بیویاں اور آپ کی مائیں کام کر رہی ہیں۔ بغیرتی کا عالم چیک کریں، اور یہی لوگ اسلام پھیلانے آ رہے ہیں۔ یہ لوگ اسلام کا مطلب پتہ بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ آپ کی ڈیوٹی ہے اپنی فیملی کی طرف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی کسی کو جنگ میں بھی نہیں لڑنے دیا، جتنی اگر اس کے گھر میں اس کے بوڑھے ماں باپ ہوں یا اس کی بیوی بچے ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو بھی کبھی جہاد میں بھی نہیں جانے دیا کہ آپ پہلے اپنے فرائض پورے کرو اپنے خاندان کی طرف۔ آپ لوگ ان بچوں کو اور ان لڑکوں کو اور آدمیوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے خاندان کے فرائض جو ہیں وہ بالکل پورا نہ کرو، اور آپ سڑکوں میں ننگے پھرتے رہو، بس پائنچے اونچے کر کے آدھے ننگے ہو کے پھرتے رہو۔ یہ اسلام میں قطعی قبول نہیں ہے، یہ کسی کو، یہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میانہ روی اختیار کرو، دنیاوی اور دینی
دونوں پوائنٹس کو بیلنس کر کے اپنی زندگی گزارو. دنیا کا سب سے پہلا یونیورسٹی جو بنا تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بنایا ہے. اس کے بعد جو دوسرا یونیورسٹی ہے جو کہ دنیا کا ماڈرن یونیورسٹیز میں سے سب سے پہلے گنے جاتے ہیں، وہ 2 بہنوں نے مل کے بنائی، مسلمان بہنوں نے، موروکو میں. تو آپ کس بیس پہ آپ لوگوں کو پڑھائی سے دور کر رہے ہیں؟ کس بیس پہ آپ لوگوں کو ذمہ داریوں سے دور کر رہے ہیں؟ کس بیس پہ آپ لوگوں کو ناکارہ بنا رہے ہیں؟ پہلے مجھے یہ سمجھائیں، یہ کون سا اسلام ہے؟ اللہ آپ لوگوں کو ویسے، آپ لوگوں کو تو بدعائیں ہی جاتی ہوں گی، لوگوں کی دعائیں تو کسی کی بھی نہیں گئی. میں یہ کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ایسے نست و نابود کر دیں اس پوری دنیا سے کہ آپ لوگوں کو تو لوگوں کو یاد بھی نہ رہے کہ آپ جیسی کوئی چیز بھی اس دنیا میں کبھی ایگزسٹ کرتی تھی. جتنا آپ لوگوں نے تباہی پھیلائی ہے نا اس ملک میں، جتنا آپ لوگوں کی وجہ سے اس ملک میں بد کردار اور کمپلیٹلی نااہل لوگ پھر رہے ہیں، جو کہ کسی کام کے نہ کاج کے ہیں، جو غیر ذمہ دار لوگ پھر رہے ہیں اس ملک میں، یہ سب آپ لوگوں کی وجہ سے. آپ کو تو اللہ ہی پوچھے گا، لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ اس ملک میں اگین وہی بات ہے، کون سی عیب ہے جو نہیں ہے اس ملک میں؟ ہمارے اپنے ماں باپ کی جنریشن نے تو ہمیں کھا لیا ہے، ہمارے لیے کچھ نہیں رکھا ہوا، لیکن ابھی بھی وہ جنریشن ہماری جان نہیں چھوڑ رہی. ابھی بھی وہ ایک پاگل کتوں کی طرح ریبیز پھیلا رہے ہیں، ریبیز پھیلائی جا رہے ہیں پورے ملک میں. ابھی تک نہیں مر رہے ہیں، نہ ہماری جان چھوڑ رہے ہیں، ابھی تک اپنی گندگی پھیلائی جا رہے ہیں. وہ جنریشن جو ہے ابھی تک اپنی گندگی پھیلائی جا رہی ہے. آگے پتہ نہیں کتنے نسلوں کو تباہ کر کے مریں گے یہ. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس ملک کا کیا فیوچر ہے، اس ملک کا کوئی فیوچر ہونا بھی چاہیے کہ نہیں. اصولی طور پر اس ملک کو ختم ہو جانا چاہیے. جس طرح کے لوگ اس ملک میں رہتے ہیں نا، جس طرح کے بد کردار، غیر ذمہ دار، بدنیت، بد دیانت لوگ رہتے ہیں نا اس ملک میں، جس طرح سے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اتنے عجیب و غریب حرکتیں اور اتنی گھٹیا حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، جس طرح کے لوگ اس ملک میں ہر گندگی کو بڑے فخر سے اپنا رہے ہوتے ہیں، ہر گندی چیز کو فخر سے اپنا رہے ہوتے ہیں. میں کہتی ہوں اس طرح تو یہ ملک جو ہے نا، اس کو بھی ختم ہو جانا چاہیے. یہ دنیا کا کینسر ہے. آئی وش کہ اس ملک کے لوگوں کو کوئی سمجھ آئے. آئی وش کہ یہ جو تبلیغی جماعت والے ہیں، یہ جو پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں اور پرائیویٹ کالجز ہیں، یہ کم از کم ان کو اتنے آرام سے ایکسیپٹ نہ کریں، کیونکہ آپ کے یہ لوگوں کو پڑھائی کے لیے تو یہ پڑھنے کے لیے تو نہیں آتے، یہ بچوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے آتے ہیں آپ کی یونیورسٹیز میں، ان کو پڑھائی سے دور کرنے کے لیے. اینڈ آئی تھنک کہ یونیورسٹیز نیڈ ٹو لک ان ٹو دس ویری کیئرفلی. آپ کو تو پیسے سے غرض ہے نا، پھر وہی بات ہے، یونیورسٹیوں کو تو پیسہ چاہیے. ان کو کیا لگے کہ بچہ فیل ہو رہا ہے ان کی یونیورسٹی میں بار بار، ان کو تو یہ نظر آ رہا ہے کہ جی ہمیں پیسے مل رہے ہیں. بیٹا جی پیسے بھی آپ کو کتنی دیر تک ملے گا؟ بچہ اگر بار بار فیل ہو گیا ایٹ دی اینڈ، اس کے ماں باپ تنگ آ کر اس کو وہاں سے اٹھوا لیں گے یونیورسٹی سے، اور پھر وہ 100% جو ہے نا اپنے بد کردار لوگوں میں وہ ان کا حصہ بن جائے گا. ہاؤ آر یو پروڈیوسنگ responsible citizens when you're not even taking care of the environment within your own colleges and universities, when you are not protecting your own students, and when you're not careful while screening your students to see if you've actually got genuine students there, or if you've got people from these organizations coming to target students. کیا آپ لوگ اسکرین بھی کر رہے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو؟ کیا آپ لوگ ان کو باقاعدہ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی جو آ رہے ہیں وہ واقعی میں اسٹوڈنٹس ہیں، یا وہ یہ جماعت والے جو ہیں اپنے بھیج رہے ہیں لوگوں کو یونیورسٹیز میں دوسرے اسٹوڈنٹس کو ٹارگٹ کرنے کے لیے؟ کیونکہ خود تو یہ لوگ پڑھتے نہیں ہیں، اور نہ ہی یہ کسی کو پڑھنے دیتے ہیں. ان کا تو کام ہی ہے دوسروں کو پڑھائی سے نکالنے کے لیے، اور دوسروں کو پھر اپنے اس ٹریپ میں ڈالنے کے لیے. تو ایز اے یونیورسٹی، ایز کالجز، ایز اسکولز، آپ لوگ کیا رول ادا کر رہے ہیں، اپنا کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ آپ لوگ اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟
آپ لوگوں کو بھی شرم آنی چاہیے کہ آپ لوگ ایز ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز اتنے یوزلیس ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو وہ صحیح انوائرمنٹ ہی نہیں دے پا رہے وچ از کنڈیوسو فار اے اسٹوڈنٹ. آپ کا انوائرمنٹ کنڈیوسو ہی نہیں ہے ایک اسٹوڈنٹ کے لیے. پڑھائی لکھائی کے لیے آپ کا انوائرمنٹ بنا ہی نہیں, آپ نے بنایا ہی نہیں. بڑی شرمناک بات ہے. لیکن پھر وہی بات ہے, پاکستان میں کون سا انسٹیٹیوشن ہے, کون سا آرگنائزیشن ہے جو اپنا کام واقعی میں کر رہا ہے؟ نہ ہماری گورنمنٹ اپنا کام کر رہے ہیں, نہ ہمارے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز اپنا کام کر رہے ہیں, نہ ہمارے ریلیجس انسٹیٹیوشنز اپنا کام کر رہے ہیں, نہ ہمارے فیملی کے لوگ جو ہے, پیرنٹس جو ہیں, جو آج کل کے جو سو کالڈ ماڈرن پیرنٹس ہیں, نہ وہ اپنی ذمہ داری اٹھا رہے اپنے بچوں کی طرف. وہ اپنے ریلیٹیوز کے اوپر پھینک رہے ہوتے ہیں. اپنے بچوں کو پیدا کرنا آتا ہے تو پھر اپنے بچوں کو جو ہے نا ان کی پرورش کرنا بھی آنا چاہیے آپ لوگوں کو. اگر آپ کو پیدا کرنا آتا ہے تو ذمہ داری بھی اٹھانا سیکھ لیں. پھر وہی بات ہے, اٹ آل کمز ڈاؤن ٹو دس کہ ہمارے لوگوں میں احساس ذمہ داری ہی نہیں ہے. ہمارے پاکستانیوں میں یہ, ان کے خون میں یہ چیز ہے کہ ہر کوئی کہتا ہے ہمیں دو, ہمیں دو, ہمارا حق ہے. ہر کوئی اپنا حق دیکھ رہا ہوتا ہے, کوئی اپنا فرض نہیں دیکھ رہا ہوتا, کوئی اپنی ذمہ داری نہیں دیکھ رہا ہوتا, جس کی وجہ سے یہ ملک تباہ ہو چکا ہے. ابھی بھی پتہ نہیں کیا رہ گیا مزید تباہ ہونے کے لیے. اس چیز کے بارے میں ذرا غور و فکر کریں. آپ لوگ ذرا سیریس ہو کے اپنے بچوں کے بارے میں سوچیں. آپ لوگ سیریس ہو کے اس ملک کے فیوچر کے بارے میں سوچیں. اور آپ لوگ سیریسلی بیٹھ کے دیکھیں کہ آپ لوگوں کے اندر کتنی منافقت ہے اور کتنی غیر ذمہ دارانہ حرکتیں آپ لوگوں میں ہے, اور کتنی آپ لوگوں کی کویسچنیبل آپ لوگوں کی پرسنالٹیز اور کیریکٹر ٹریٹس ہیں کہ آپ خود ایکچولی یو دا ریزن جو کہ آپ کے بچے گمراہ ہو رہے ہیں. آپ خود سورس ہے اپنے بچوں کی گمراہی کا. کیوں؟ کیونکہ آپ ماں باپ ہو کے بھی اپنے بچوں کی ذمہ داریاں پوری نہیں اٹھاتے. نہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں, نہ آپ ذمہ داری لینا چاہتے ہیں, نہ اٹھانا چاہتے ہیں. نہ اسکول والے اٹھانا چاہتے ہیں, نہ یونیورسٹی والے اٹھانا چاہتے ہیں, نہ پیرنٹس اٹھانا چاہتے ہیں, نہ گورنمنٹ اٹھانا چاہتے. کوئی اپنی ذمہ داری نہیں اٹھانا چاہتا, جس کی وجہ سے ہماری اگلی جنریشن جو ہے نا وہ بھی ٹوٹلی اسکروڈ اپ ہے. اور میں تو سیریسلی, میں کیونکہ ایک لا اینڈ آرڈر والے ملک سے آئی ہوں, میں ایک لا اینڈ آرڈر والے ملک میں رہ چکی ہوں, اس لیے میں یہاں 50-60 سال بھی اس ملک میں گزاروں گی نا, میں کبھی بھی اس ملک میں کبھی بھی میں ایڈجسٹ نہیں ہو سکتی ہوں. میں کبھی بھی اس ملک کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتی ہوں. کوئی بھی انسان جس نے ایک آنیسٹی والی زندگی گزاری ہو, جس نے ایک ذمہ دارانہ زندگی گزاری ہو, جس نے ایک ایسی انوائرمنٹ میں جس نے زندگی گزاری ہو جس میں لا اینڈ آرڈر اینڈ جسٹس اینڈ آنیسٹی ہو, وہ اس بد کردار ملک میں نہیں رہ سکتا جہاں پر غیر ذمہ داری, بد کرداری, بد دیانتی, نہایت ہی یوزلیس قسم کے پیتھیٹک ڈس آنیسٹ قسم کی انوائرمنٹ میں کوئی نہیں رہ سکتا جس نے ایک اچھی آنیسٹ اور لا اینڈ آرڈر والی انوائرمنٹ دیکھی ہو. وہ اس انوائرمنٹ کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتا. مجھے ویسے سمجھ نہیں آتی اس ملک کے لوگ کس طرح رہتے ہیں اور اتنے فخر کے ساتھ ایک دوسرے کو نقصان پہنچاتے ہیں, اتنے فخر کے ساتھ بے ایمانیاں کرتے ہیں, اتنے فخر کے ساتھ اپنی بد کرداری کا مظاہرہ کرتے ہیں, اور غیر ذمہ دارانہ حرکتوں سے جو ہے نا ان کو اس چیز پہ بھی فخر ہے کہ ان میں سینس آف ذمہ داری کوئی نہیں ہے. یہ اس ملک کے لوگوں کا حال ہے. تو ویسے اللہ ہی ہدایت دے پاکستانیوں کو. لیکن میں تو یہی کہتی ہوں کہ یہ ملک اگر چل رہا ہے یہ اللہ کے ہاتھ پہ نہیں چل رہا, یہ شیطان کے ہاتھ پہ چل رہا ہے. کیونکہ اس ملک کے لوگ جو اللہ کے بندے نہیں, وہ شیطان کے خاص بندے ہیں. تو یہ ملک اگر سروائیو کر رہا ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے تو سروائیو نہیں کر رہا, یہ شیطان کی وجہ سے ضرور کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ تو اس ملک پہ جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی کانسٹنٹ عذاب بھیجی جا رہا ہے, کبھی فلڈز کی صورت میں, کبھی زلزلے کی صورت میں, کبھی کسی چیز کی صورت میں, کبھی کسی چیز کی صورت میں. لیکن ہمارے لوگ ٹس سے مس نہیں ہوئے, کیونکہ ہمارے لوگوں میں ایمان ہی نہیں ہے. ہمارے لوگ اصل میں شیطان کی پیروی کرتے, اللہ تعالیٰ کی پیروی نہیں کرتے.
اور ہمارے لوگ جو ہے نا وہ بس دنیا کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، یہ اللہ کے بندے ہیں. نہ یہ مسلمان ہے، نہ یہ اللہ کے بندے ہیں، نہ ان کا ایمان ہے اللہ پہ. اٹس ایز سمپل ایز دیٹ. اس بات پہ غور کریں اور سمجھیں کہ میں کیا کہہ رہی ہوں. میری طرف سے خدا حافظ، کیونکہ میں مزید جو ہے نا اب بولنا فضول ہے آپ لوگوں کے ساتھ. بندہ بول بول کے خود ہی اپنے آپ کو خراب کر دیتا ہے. لیکن آپ لوگ، اللہ کرے آپ لوگ ویسا ہی رہیں. اللہ آپ کو کبھی بھی توفیق نہ دے، کبھی بھی ہدایت نہ دے، کبھی بھی اپنے آپ کو ٹھیک ہونے کی جو ہے نا توفیق نہ دے اللہ. آپ لوگ اسی طرح ہی رہے. میں تو یہی کہوں گی، اسی طرح ہی رہے. میری طرف سے خدا حافظ.